حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال تھی، اور جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 65 سال تھی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک اس دور میں اور مشکل ترین دور میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسی زوجہ تھیں جو ایک اکیلی زوجہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ 50 سال کی عمر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نکاح فرمائے ہیں۔ اچھا، مستشرقین جو ہیں نا، بعض اعتراض کرنے والے، وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ بہت زیادہ شادیوں کے شوقین تھے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ 11 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ ایک عقل مند بندہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو شادیوں کا شوقین ہو، اللہ نے حسن و جمال بھی عطا کیا ہو، تو 25 سال کی عمر میں وہ 40 سال کی خاتون سے نکاح کرے گا اور بیوہ خاتون سے نکاح کرے گا، اور پھر 50 سال کی عمر کے بعد جو ہے باقی شادیاں وہ کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جب نکاح کیا تھا وہ بھی اسلام کی عظمت کے لیے کیا تھا، اور باقی ازواج سے بھی جو نکاح کیا ہے وہ سارا کا سارا اسلام کی سربلندی کے لیے کیا ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر دین اسلام کو پھیلانے کے لیے عورتوں کی ضرورت تھی، لہٰذا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 25 سال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو غار ثور کا واقعہ ضرور یاد آتا ہے۔ غار ثور کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے کہ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتوں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، حضور کے قرب میں رہے، اور 3 دن اور 3 راتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہوا کرتی تھی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدوہا کا مکھڑا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق زیارتیں کرتے رہے، اور 3 دنوں کے اندر حضور کی قربت سے اللہ نے ایسا رنگ چڑھایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو انتظار کرنے والے جو صحابہ تھے وہ شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا مستفوی رنگ ابوبکر صدیق پہ چڑھ چکا تھا کہ جنہوں نے پہلے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ شبہ میں پڑ گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے ابوبکر صدیق کون ہے اور محمد مصطفیٰ کون ہے۔ ایسا رنگ چڑھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے کون ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوری طور پر چادر لی اور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا تاکہ پتہ چلے یہ غلام ہے، آقا تو یہ آ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اچھا، 3 دن اور 3 راتوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر ایسا رنگ چڑھا ہے، رب نے اتنے انوار و تجلیات انہیں نصیب فرمائے ہیں، تو جس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 25 سال گزارے ہیں، رب نے انہیں کیا نوازشیں عطا فرمائی، رب نے ان پر کیا کرم فرمایا ہوگا، کیا نوازشات نصیب فرمائی ہوں گی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر چھوڑے ساری باتوں کو، حضرت ابوبکر صدیق کی شان بہت بلند ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں صرف ایک لمحے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابیت کے شرف سے مشرف ہو جائے، کائنات میں اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی غوث اعظم بھی اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ارے جو ایک لمحے، ایک ساعت، ایک گھڑی ایمان کی حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، اسے رب اگر اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے تو جس نے 25 سال خلوت و حلوت میں حضور کا قرب حاصل ہوا ہو، رب کائنات نے اسے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اونچی آنکھو یار سبحان اللہ، دب کے آنکھو سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی حضور کو دیکھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بوڑھی زوجہ محترمہ کا ہی ذکر کیا کرتے تھے۔ جب بھی گھر میں آتے، کوئی بھی ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو مثال دی جاتی ہے، فلاں سے سیکھو، فلاں سے سیکھو، فلاں بات پہ جس کی مثال دینی ہوتی ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے حضور کی اور کسی زوجہ پہ رشک نہیں آیا
کبھی بھی کسی زوجہ پہ رشک نہیں آیا، مجھے صرف رشک آیا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ رشک آیا ہے، کیونکہ میں نے جب بھی دیکھا ہے محمد عربی کی زبان پر خدیجہ کا ہی لفظ ہوتا ہے، جب بھی بات ہوتی حضور خدیجہ کی مثال دیتے، جب بھی بات ہوتی حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے۔ ایک دن آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ اس بوڑھی خاتون، جوان آپ کی بیویاں ہیں، اس کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دینا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہے کہ جب ساری دنیا مجھے تکلیفیں دے رہی تھی اس وقت خدیجہ الکبریٰ میری حفاظت کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور گزرا ہے، دو شخصیات نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ڈیفینڈ کیا، حضور کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ گھر کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والی شخصیت حضرت ابو طالب کی تھی، اور گھر کے اندر حضور کی ڈھارس بنانے والی ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولادیں بھی عطا فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے ذکر سے خوش ہوتے۔ جب بھی گھر کے اندر کوئی چیز پکاتے، کوئی گوشت جو ہے وہ پکایا جاتا، بکری ذبح کی جاتی، دمبا ذبح کیا جاتا، تو آپ جو ہے وہ گوشت تقسیم فرماتے اور کچھ حصہ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر میں بھی بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے ان کو جو شان، جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کو کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات جس محبوب خدا کی محبت میں جیتی مرتی ہے، وہ محبوب خدا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہی اشعار پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اماں خدیجہ دی میں، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجائے مصطفیٰ ہے حسنین کی ہے نانی۔ جن کو مزہ آیا ذرا دب گیا کرو سبحان اللہ۔ اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجائے مصطفیٰ ہے حسنین کی ہے نانی، اور میرے نبی کے گھر کا سنگھار بن گئی ہے، غم خوار کے لیے بھی غم خوار بن گئی ہے، میرے نبی کے گھر کا سنگھار بن گئی ہے، غم خوار کے لیے بھی غم خوار بن گئی ہے، دکھ بانٹتی ہے اس کے جو دین کا ہے بانی، زوجائے مصطفیٰ ہے حسنین کی ہے نانی، اور کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے، نور خدا کے گھر میں وہ ایک روشنی ہے، دیکھی ہے جس نے رب کے، دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، زوجائے مصطفیٰ ہے حسنین کی ہے نانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجائے مصطفیٰ ہے حسنین کی ہے نانی۔ حضرات وقار حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک یعنی کل ہے، لہٰذا آج بھی افطار کے وقت ام المومنین، ہم سب مومنوں کی ماں، پہلی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند درجات کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، اور کل کے دن جو خصوصاً ان کے ساتھ منسوب ہے
جو بھی کلمات طیبات پڑھیں، ذکر اذکار کریں اور دعائیں مانگیں، ان کو جو ہے وہ اپنے ذکر اذکار میں ضرور شامل رکھیں۔ جہاں جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہوتا ہے، میرا ایمان ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زوجہ محترمہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اور جب محبوب خدا خوش ہو جائے تو خدا خود ہی خوش ہو جایا کرتا ہے۔